السلام علیکم ناظرین، KNN کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ محمود۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات ہوئے۔ بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ بھی مکمل ہو چکا ہے، جس میں مخصوص نشستوں پر جو لوگ سامنے ہیں، اسی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شبانہ عزیز عباسی۔ السلام علیکم میم، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا۔ وعلیکم السلام میم، سب سے پہلے تو آپ اپنا تفصیلاً تعارف دیجیے گا، آپ اپنے سیاست کا آغاز کس پارٹی سے کیا، کس کے ساتھ کیا، اور آپ اپنے کتنے سوشل ورکس کیے، جو بھی آپ کا ہے پلیز آپ اپنا۔ ہم نے تو PTI کے ساتھ سے کیا، جدھر خواجہ فاروق صاحب تھے پہلے، ہم ان کے ساتھ ہی ہیں۔ صحیح۔ تو اب بھی میرا بیٹا ماشاءاللہ 13 سال سے PTI کے ساتھ ہے، تو ظاہری بات ہے جدھر میرا بیٹا ہوگا تو میں تو اس کے ساتھ ہی ہوں نا۔ صحیح، مطلب یہ کہ آپ نے اپنی سیاست کا آغاز جو بھی ہے، اپنے سوشل کام جتنے بھی ہیں، اپنے PTI سے ہی سٹارٹ کیا ہے؟ جی بالکل PTI۔ اچھا بتائیے گا کہ آپ بلدیاتی انتخابات تو ہوئے اس سے پہلے، لیکن کیا آپ نے اس سے پہلے بلدیاتی انتخابات کا جو پہلا مرحلہ تھا اس میں حصہ نہیں لیا، یا ویسے ہی آپ خود ہی سامنے نہیں آئی؟ نہیں، حصہ تو لیا ہے۔ PTI نے میرے بیٹے کو ٹکٹ دیا، خواجہ فاروق احمد صاحب نے، جی، تو انہوں نے ہم پہ بھروسہ کیا۔ صحیح۔ ہم نے الیکشن لڑا ماشاءاللہ، کیونکہ یہاں تو ہمارا ایک گھر تھا، 4 ووٹ تھے ہمارے، صحیح۔ تو پھر بھی ماشاءاللہ ہم نے بہت اچھا کمپٹیشن کیا۔ بہت ساری ایسی برادریاں ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ کیانی برادری، ملک برادری، خواجہ برادری اور قریشی برادری نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ یہاں تو زیادہ برادری ازم کا سسٹم تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ نے میرے بیٹے کو عزت دی، ہم نے بہت اچھا کمپٹیشن کیا اور اچھے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ زین کھوکھر جو ہیں انہوں نے تو الیکشن لڑا، ان کی جو بھی وجوہات تھی وہ خیر بات گئی، لیکن آپ مخصوص نشست پہ سامنے آئی ہیں، تو آپ کے لوگوں کا آپ کے لیے کیا ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے لوگوں کی جب کوئی سامنے آتا ہے کہ ہمارے لیے کیسی ہوں گی؟ تو آپ ظاہر بات ایک فیمیل ہیں، آپ سامنے آئی ہیں، تو آپ کے لیے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کچھ زیادہ ہی ہوں گی، تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ لوگ کس طریقے سے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں؟ لوگوں نے تو بہت اچھا تعاون کیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم جو خواتین ہماری پڑھی لکھی خواتین ہیں، ہم ان کا جو بھی مسائل ان کے دہلیز پہ جا کے حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکا تو ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں۔ اچھا، مسائل کی بات کی تو یہ بتائیے گا کہ آپ جس وارڈ سے ہیں، آپ ظاہر بات ہے مخصوص نشستوں پہ سامنے ہیں، تو سننے میں یہ ہے کہ سٹی وائز آپ لوگوں کو ملا ہے، تو آپ کے وارڈ کے کیا مسائل ہیں جو آپ کوشش کریں گی کہ سب سے پہلے یہ چیزیں حل ہوں، یہ زیادہ ضروری ہیں؟ جی، ہمارے وارڈ کے تو بہت سارے ایشو ہیں، ہماری گلیاں ہیں، جو گلیوں کے کام کروانے ہیں، ہم نے اسٹریٹ لائن کا مسئلہ ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں جو انشاءاللہ اللہ پاک نے ہماری پارٹی کو عزت دی ہے تو ہم انشاءاللہ ضرور حل کریں گے۔ تو اچھا یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ آپ کے ایریا میں کتنے ایک سرکاری اسکول ہیں جن میں بچے مستفید ہو رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، اور باقاعدہ سے اساتذہ بھی آ رہے ہیں، یا نہیں آتے اساتذہ؟ کیا کوئی ایسا ایشو ہے آپ کے علاقے میں؟ نہیں، یہاں تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے ماشاءاللہ، ہمارے جو اس ایریے میں اسکول ہیں، اساتذہ بھی ہیں، بچے بھی ماشاءاللہ۔ اچھا، جیسا کہ آپ خود ایک خاتون ہیں، خواتین کے حوالے سے بے شمار مسائل ہوتے ہیں، تو آپ اپنے ظاہر بتا جب ووٹ لینے کے لیے آپ ہر گلی میں ہر گھر میں گئی ہوں گی، تو آپ نے کتنے ایک لوگوں کے مسائل دیکھے، اور ایسے کون سے دیرینہ مسائل تھے اسپیشلی خواتین کے حوالے سے بتائیے گا؟ ہر گھر سے یہی جواب ملا کہ ہمارے بہت سارے مسائل ہیں جو اس سے پہلے نہیں حل ہو سکے، تو اگر اللہ پاک نے آپ کو موقع دیا، PTI کی حکومت آئی تو آپ نے یہ ہمارے بچیاں، پڑھی لکھی بچیاں ہیں، نوجوان جو طبقہ ہے وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے، بے روزگاری ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے ان کو آگے لائیں اور ان کا روزگار جو ہے نا مہیا کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے بات کی کہ حکومت PTI کی ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ سننے میں ہے کہ عدم اعتماد پیش ہونے جا رہی ہے 1-2 دن میں، یا ممکنات ہیں کافی حد تک کہ ہو جائے گی، عدم اعتماد پیش ہو جائے گی؟ اگر ایسی کوئی صورتحال سامنے آئی، فنڈز آپ کو نہ ملی، اب کئی پرابلمز ہو سکتی ہیں، تو صورت میں آپ اپنے لوگوں کو کس طرح مطمئن کریں گی، اور آپ کے لوگ ہیں ان کے کیا تاثرات ہوں گے آپ کے لیے؟ انشاءاللہ پھر بھی ہم کوشش کریں گے، بھرپور کوشش کریں گے جو ہم سے ہو سکا۔ پہلے بھی ہم نے بہت سارے وارڈ کے لیے کام کیے ہیں، فنڈ نہیں بھی ملے پھر بھی ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں۔ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ہم ان کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھیں گے اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے۔
اچھا شبانہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ وارڈ میں جو مسائل ہیں، اسٹریٹ لائٹ ہوگی، گلیاں ہوگی، سیوریج ہوگی، یہ سب چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، لیکن جو خواتین کے حوالے سے دیرینہ مسائل ہوتے ہیں، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، خواتین پہ کئی تشدد ہوتا ہے، کہیں پہ بچیاں پڑی ہوتی ہیں وہ کام نہیں کر سکتی، انہیں سامنے نہیں آنے دیا جاتا، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ آپ ان خواتین کو، ان لوگوں کو کیسے اپنے ساتھ لے کے چلیں گی، کیسے انہیں پروموٹ کریں گی؟ میں تو آپ کو یہ کہوں گی کہ خواتین کی جو مسائل ہیں وہ ایسے ایشو ہیں کہ جو کچھ بتا سکتا ہے بندہ، کچھ نہیں. ایسا ہی ہے. تو ان کے لیے تو ہم اس سے پہلے جو خواتین ہماری آئی ہیں، خواتین کے لیے کوئی کام نہیں ہوا. وہ بیچاری بے روزگار بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان پڑھ بچیاں ہیں جن کے مسائل ہیں گھروں میں، مثلاً ان کے لیے کوئی اس طرح کا نہیں کر سکی ہماری خواتین. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا ہماری پارٹی کو، تو ہم انشاءاللہ ان پڑھی لکھی بچیوں کو آگے لائیں گے، ان کے جو بھی مسائل ہوں گے ان کی دہلیز پہ جا کے ان کے حل کریں گے. اور اس سے پہلے جو ہماری خواتین آئی ہیں کوئی کام نہیں ہو سکے. اچھا شبانہ صاحبہ، یہ جو وزیر اعظم کی جانب سے ایک ادارہ بنا ہے ہنرمند خواتین، تو ظاہر ہے جو اس میں زیادہ ترجیح ان لوگوں کو، ان عورتوں کو دی جائے گی کہ جو عورتیں پڑھی لکھی نہیں ہیں اور کوئی ہنر جانتی ہیں، جس طرح سلائی کڑھائی، یہ سب چیزیں. کیا اگر ایسی کوئی چیز آپ کے پلیٹ فارم پہ ہو، آپ کے تھرو ان اور خواتین کو ملے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لوگ ان خواتین کو وہ موقع دیں گے کہ وہ سامنے آ کے کام کر سکیں؟ انشاءاللہ ضرور دیں گے. بہت ساری عورتیں ایسی ہیں میرے پاس پہلے بھی آتی تھیں، ہم نے پہلے بھی فنڈ نہ ملنے کی وجہ سے بھی ہم نے نہیں بھی ملا تو ہم نے اپنی طرف سے بھی بہت سارے لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں جو حل کیے ہیں. کسی کی بچی کی شادی ہوئی ہے تو ہم سے ہو سکا ہم نے کیا. کچھ اور مسائل ہیں جو بندہ شیئر کر سکتا ہے خواتین کا، آپ سمجھتی ہیں ان کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ یہ سلائی مشینیں، یہ سنتی اسکول ہیں، اس طرح کے اگر ہمیں کوئی موقع ملا تو ہماری وارڈ میں بہت سارے مسائل ہیں، ہم انشاءاللہ حل کریں گے ان کو. جیسا کہ آپ خود ایک خاتون ہیں، آپ سامنے ہی ہیں، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے لوگوں کی خدمت کرنے کا آپ کو موقع ملا ہے، خواتین کے مسائل حل کرنے کا آپ کو موقع ملا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ جو اسمبلیز میں، ہمارے ایوانوں میں جو ہماری خواتین اعلیٰ نشستوں پر بیٹھی ہوئی ہیں، کہ آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ کیا وہ ہماری خواتین کے لیے، اوورآل پورے آزاد کشمیر کی خواتین کے لیے اس طریقے سے کام کر رہی ہیں یا نہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوا، آج تک کچھ بھی نہیں ہوا. اس لیے کہ لوگ متنفر ہو گئے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری خواتین آئی ہیں، انہوں نے ہمارے کوئی کام نہیں کیے. تو اب کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ ہم کہتے ہیں ہماری پارٹی نے اگر ہمیں انشاءاللہ موقع دیا تو ہم سے جو ہو سکا ہم لازمی ہر کام پہ خواتین کے ساتھ چلیں گے، ان کے مسائل حل کریں گے. اور اچھا، جو پڑھی لکھی بچیاں ہوتی ہیں، والدین انہیں شوق میں پڑھا تو دیتے ہیں، کچھ نے ڈگری کی ہوتی ہے، ماسٹرز کیا ہوتا ہے، کافی حد تک تعلیم حاصل کی ہوتی ہے ان بچیوں نے، لیکن مسائل یہ ہوتے ہیں کہ یا تو انہیں گھر کی طرف سے دباؤ ہوتا ہے، وہ پڑھا نہیں سکتی، کوئی بھی اس طرح کا کام نہیں کر سکتی. تو ان کے والدین کے لیے، ان لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے کہ ان بچیوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا موقع دیا جائے؟ دیکھیں جی، آج کل جو ماحول چل رہا ہے، یونیورسٹی میں چلے جائیں آپ، والدین اس چیز سے متنفر ہیں کہ ماحول نہیں اچھا. بچے چلے جاتے ہیں لیکن اس طرح کا ان کو رسپانس نہیں ملتا جس طرح کا ہونا چاہیے. تو میں یہ پیغام دوں گی کہ آپ بچیوں، پڑھی لکھی بچوں کو آگے آنے دیں، ان کو موقع دیں. وہ انشاءاللہ جب وہ کسی مقام پہ پہنچیں گے تو وہ بہت اچھا. جی، یونیورسٹیز میں اور ان سب اداروں میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں کہ کافی حد تک بہت ساری چیزیں سامنے ہیں جو کہ ہم آن دا میڈیا نہیں بول سکتے، کیونکہ بہت ساری بچیوں کے معاملات ہوتے ہیں، عزت کے مسائل آ جاتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ اس سب کا ذمہ دار آپ کنہیں ٹھہرائیں گی؟ جی، یہ جو یونیورسٹی اور اداروں کے لوگ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ اچھا ماحول فراہم کریں تاکہ جو والدین، جو بچیاں آگے نہیں جا سکتی، وہ آگے جانے کو انہیں موقع مل جائے. بالکل. اچھا، یہ بتائیے کہ 31-32 سال بعد بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، بلدیاتی انتخابات کے ہونے کا کریڈٹ آپ کس سے دیں گے؟ عدلیہ کو دیں گے، حکومت کو دیں گے، یا سول سوسائٹی کو؟ ہم تو حکومت کو ہی دیں گے کہ حکومت نے، وزیر اعظم صاحب تنویر الیاس صاحب نے اس وقت جو 31 سال بعد بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہ ہوئے ہیں، وہ تنویر الیاس صاحب کو، میں وزیر اعظم صاحب کو شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے الیکشن کروائے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایک آخری چیز آپ یہ بتا دیں کہ آپ اپنے جن لوگوں نے آپ کو ووٹ کی پرچی سے سپورٹ کیا، آپ کا اتنا ساتھ دیا، آپ کو یہاں تک پہنچایا کہ آپ لوگوں کی خدمت کر سکیں، آپ ان لوگوں کا کس طریقے سے شکریہ ادا کریں گے؟ کیا کہیں گے ان لوگوں کو؟ میں تو ان لوگوں کے شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں کہ جن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا. 4 ووٹ پہ ایک طرف 250 لوگ
ووٹ لے کے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، دوسری طرف زین کھوکھر صاحب 4 ووٹ لے کے گھر سے نکلتے ہیں. تو میں تو ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے. تو میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں کس الفاظ سے ان کا شکریہ ادا کروں گی. انشاءاللہ اگر ہماری پارٹی نے ہمیں موقع دیا تو جو ہم سے ہو سکا تو انشاءاللہ ہم بہت اچھا کریں گے ان کے ساتھ. شبانہ صاحب، ایک آخری اور بہت ضروری سوال آپ سے پوچھنے جا رہی ہوں. یہ بتائیے گا کہ آپ مخصوص نشستوں پر سامنے آئی ہیں، کونسلر بنی ہیں، تو یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کونسلر کا عہدہ آپ کو ملا ہے خواتین کی نشستوں پر، اس کا کریڈٹ آپ کسے دیں گی؟ کون ہے اس کے پیچھے جنہوں نے اتنی کوشش کی اور آپ سامنے آئی؟ جی، سب سے پہلے تو میں اپنی پارٹی کے چیئرمین عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اس کے بعد سب سے زیادہ جو کردار ادا کیا ہے خواجہ فاروق احمد صاحب نے. پہلے بھی ہم پہ اعتماد کیا، میرے بیٹے کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ دیا، اس کے بعد انہوں نے دوسری بار پھر اعتماد کیا، خواتین کی خصوصی نشست پر مجھے لایا. تو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ خواجہ صاحب نے ہم پہ اعتماد کیا، اور انشاءاللہ ہم خواجہ صاحب کے ساتھ ہیں، اور ساتھ تھے اور ساتھ رہیں گے اور ان کے ساتھ چلیں گے. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھی شبانہ عزیز عباسی، جو کہ مخصوص نشستوں پر کونسلر منتخب ہوئے. انہوں نے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں، کوشش کریں گے کہ خواتین کے زیادہ سے زیادہ مسائل حل کر سکیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایوانوں میں اور ہماری یہ اسمبلیوں میں جو خواتین بیٹھی ہیں یہ تو بالکل خواتین کے حوالے سے نہ ہونے تک کام کر رہی ہیں. ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.